السلام علیکم۔ پبلک پارلیمنٹ کی اسکرین پر آپ کو خوش آمدید اور میں آپ کا ہوسٹ تبسم رضا۔ ناظرین، آج پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم کو ایک پیغام دیا ہے، اور اس پیغام میں خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں ظلم پر مبنی نظام مسلط ہے، جس کے خلاف 5 اگست سے حقیقی آزادی کی تحریک شروع ہو چکی ہے، جو تب تک جاری رہے گی جب تک جمہوریت بحال نہیں ہو جاتی۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ماشاء اللہ تمام ادارے تباہ کر رہے ہیں، میڈیا و عدلیہ مفلوج ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن چکی ہیں، اور تحریک انصاف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کر تحریک کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موجودہ غلامانہ نظام سے نکالنے کے لیے قوم کو بیدار ہونا ہوگا، اور پی ٹی آئی ضمنی الیکشن کا حصہ اب نہیں بنے گی، کیونکہ حقیقی لڑائی ہماری جو ہے وہ نظام سے ہے، نہ کہ سیٹوں سے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، مان لیتے ہیں آپ کی باتیں۔ اگر آپ کی جدوجہد واقعی جمہوری ہے تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ کی اپنی سیاست سن 2014 سے مسلسل دھرنوں، غیر پارلیمانی احتجاج اور اداروں کے خلاف بیان بازی کے گرد گھومتی رہی ہے؟ کیا آئین سے بالا تر ہو کر کوئی چیز ہے؟ کیا آئین سے بالا تر ہو کر نیوٹرل سے مداخلت کی درخواست کرنا بھی غیر جمہوری نہیں تھا؟ پھر آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ سن 2018 میں الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، تو کیا آج آپ کی جمہوری مہم کی ساخت تب تک مشکوک نہیں رہے گی جب تک آپ قوم کے سامنے آ کر یہ تسلیم نہ کریں کہ ہاں، سن 2018 میں اقتدار میں آنے کے لیے آپ نے بھی انہی غیر جمہوری طاقتوں پر انحصار کیا تھا، جس کی آج مخالفت آپ خود کر رہے ہیں۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے کبھی اپنی جماعت کے فین فالوورز کو یہ سیاسی شعور دیا کہ شخصیت نہیں، ریاست اور آئین مقدم ہے؟ کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آئین یا عمران، وہ آئین کی بجائے آپ کو چنتی ہیں، وہ آئین کی بجائے شخصیت کو فوقیت دیتے ہیں۔ اگر آپ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے اپنی پارٹی میں آئینی سوچ کو پروان چڑھائیں، بجائے اس کے کہ ایک کلٹ مینٹالٹی کو ہوا دیں؟ آج آپ فرما رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے آپ، کیونکہ لڑائی نظام سے ہے، لیکن کیا نظام سے لڑائی کا آئینی طریقہ یہی ہوتا ہے جو آپ نے اپنایا ہے کہ پارلیمان اور الیکشن کے عمل کو ہی غیر اہم قرار دیا جائے؟ کیا جمہوریت کی بحالی کے لیے آئین میں رہتے ہوئے لڑائی زیادہ طاقتور نہیں ہوتی؟ کیا ایسی حکمت عملی سے یہ تاثر نہیں جاتا کہ آپ جمہوریت کو تبھی قبول کرتے ہیں جب وہ آپ کو حکومت میں لے آئے، اس کے علاوہ نہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی گزشتہ غلطیوں، جیسے میڈیا پر محاذرہ، میڈیا کو غلط کہہ دینا، آپ کے اپنے دور میں اپوزیشن کو غدار کہہ دینا، اور اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان کے خلاف باتیں کرنا، اور عدلیہ کو صرف اپنی مرضی کے فیصلے تک آزاد سمجھنا، پھر قوم سے واضح معافی مانگ کر خود آئین کی مکمل پاسداری کا اعلان نہیں کرتے آپ، تو تب تک آپ کی یہ جنگ شخصی اقتدار کی جنگ سمجھی جاتی رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں واقعی جمہوریت ہو تو پہلے خود سے شروع کریں، اپنے فین فالوورز کو بتائیں کہ آئین کی پاسداری اس طریقے سے ہوتی ہے۔